حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ربیع النور شریف کی خوشیاں منانا، یہ تو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ روز افزوں دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا یہ تو بڑھتا ہی رہے گا۔ تو ماہ ربیع النور شریف کا استقبال، یہ ہم نے آج کل یہ جس کی خصوصیت بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بارے میں بھی کچھ اگر آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب منایا کیوں جاتا ہے تو منانے والے بتائیں گے، یعنی جو منعقد کرتے ہیں اجتماعات۔ سبحان اللہ۔ برحال کے منعقد کرنے میں حرج اصلاً نہیں ہے، جائز ہے، اور اچھی نیت کی بنیاد پر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جیسے دیگر مسائل میں دلیل طلب کی جاتی ہے تو یہ پوچھا جائے گا کہ یہ منانا جو ہے وہ کس دلیل سے ثابت ہے، جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ربیع النور شریف کی آمد پر اگر کوئی اس کے آنے سے پہلے اس کے استقبال میں اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو شریعت کے دائرے کے باہر ہے، شریعت کے دائرے کے اندر نہیں آتا، اس سے ہٹ کر ہے، تو چاہے وہ ربیع النور شریف کے استقبال کے لیے وہ کام کرے یا ربیع النور کی خوشیاں مناتے ہوئے یہ کام کرے، ربیع النور کے اندر یہ کام کرے، وہ دونوں باتیں ناجائز ہو جائیں گی۔ اب استقبال ماہ ربیع النور میں یہ دیکھا جائے گا کہ استقبال کرنے والے نے انداز کیا اپنایا۔ اگر وہ انداز ایسا اپناتا ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ ایک دفعہ آیا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کر کے ماہ ربیع النور کے بارے میں بتایا کہ تمہارے پاس عزت و شرف والا مہینہ آیا ہے۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اہمیت جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے اجاگر فرمائی تھی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مہینے کی اہمیت دلانا یہ ایک رہنما ہے اس حوالے سے کہ جب کوئی ایسا مہینہ کہ جو اہمیت کا حامل ہو، اگر اس کی آمد پر کوئی خاص باتیں بیان کی جائیں، اس کی اہمیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو ہم جو اجتماع منعقد کر رہے ہیں ماہ ربیع النور کے استقبال کے لیے، تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر علمی باتیں ہی بتائی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کس طرح، خوشیاں کس طرح منانا چاہیے، اور علم کی باتیں اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ تو لہذا اس کے منانے میں، اس کے بیان کرنے میں اور اس طرح کے اجتماعات منعقد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو منعقد کیا جا سکتا ہے۔ پہلے سے ظاہر تیاری کی جاتی، پریپریشن ہوتی ہے کہ کس طرح منانا ہے، یہ بھی اس میں بتایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے، یعنی ایک بنیادی چیز ہے کہ جو کام کیا جا رہا ہے آیا وہ شریعت کے دائرے میں کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ تو چونکہ اجتماع جو منعقد کیا جائے گا اس میں جب مبلغ نے بیان کرنا ہے یا کسی بھی شخص نے بیان کرنا ہے تو اس میں وہی باتیں بیان کرنی ہیں کہ جو اس مہینے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس میں امیر اہل سنت کے دیے ہوئے مدنی پھول بھی ہیں کہ ہم نے ربیع النور شریف کو کس طریقے سے منانا ہے، کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا کیا باتیں اسی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ استقبال میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چاند دیکھیں اور چاند دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں۔ امیر اہل سنت کا بھی یہ معمول ہے کہ الحمدللہ عز و جل جب ماہ ربیع النور شریف کا چاند آتا ہے تو اس کا ایک اہتمام کرتے ہیں باقاعدہ، اور چھت پر جا کر اور چاند کی زیارت کرتے ہیں اور پھر وہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہیں۔ الحمدللہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ یعنی یہ بات وہی ہے جو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی کہ کسی شخص نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں کیا آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من فرح بنا فرحنا بہ، کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ خوشیاں منانے والا یا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے والا یہ حضور علیہ السلام کی آمد سے خوش ہو رہا ہے، جبھی تو یہ کام کر رہا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے اس کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس سے خوش ہوتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔